اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ ہادی حسنین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے فارمر بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ٹاپک آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں وہ ہے کہ کیا کراس برڈ اینیملز سے ڈیری فارمنگ کرنا آج کل کی مہنگائی میں اور آج کل کے دور میں ایک منافع بخش کاروبار ہے یا نہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور کوشش کروں گا کہ آپ کے جو سوالات آپ کے دماغ میں اٹھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے کافی حد تک ان کا جوابات دیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے کہ کراس برڈ اینیملز بیسیکلی ہوتے کون سے ہیں۔ لیکن کراس برڈ اینیملز دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کراس برڈ اینیملز ہوتے ہیں جو پیور بریڈ میں آپس میں کراس ہوتے ہیں، یعنی کہ فریزین ٹو جرسی، جرسی ٹو فریزین، یہ ایک کراس برڈ اینیملز ہیں امپورٹڈ لائن میں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے لوکل انٹو امپورٹڈ کراس، یعنی فریزین انٹو سائیوال، سائیوال انٹو جرسی، جرسی انٹو چولستانی، چولستانی انٹو فریزین۔ یہ بیسیکلی ہمارے کراس برڈ اینیملز ہوتے ہیں۔ آج ہم ان پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ذریعے کافی حد تک جو ہے آپ کے جو کیوریز ہے وہ سالو کر سکیں۔ تو دیکھیں فارمرز حضرات، سب سے پہلے تو میں ان کے یہ بات کروں گا کہ کراس برڈ اینیملز جو ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے جو ڈیری فارمنگ میں کراس برڈ اینیملز ہمارے پاکستان میں بہت ہی ایک منافع بخش کاروبار کے حامل ہوتے ہیں۔ اور اگر آج کل جیسا کہ آج کل کی مہنگائی چل رہی ہے، آج کل کے دور میں یہ کہنا تھوڑا سا ضرور میں یہ بات کروں گا کہ آج کل کی جو مہنگائی چل رہی ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ کراس برڈ اینیملز جو ہوتے ہیں وہ اتنی ایلڈ جو ہے وہ سرٹن لیول پہ آ کے ہمیں نہیں دے پاتے جس سے ہم اپنے کاروبار کو ایک منافع بخش کاروبار کہہ سکیں۔ تو وہ کون سی کنڈیشنز ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کراس برڈ اینیمل جو لوکل انٹو کراس اینیملز ہوتے ہیں ان کے فائدے ہیں کیا۔ نمبر 1، وہ جو ہے ہماری قوت مدافعت کے اعتبار سے اگر ہم کمپیئر کریں اپنے پیور بریڈ اینیملز کے سے، تو ان کی قوت مدافعت ہر لحاظ سے، یعنی کہ بیماری کے اعتبار سے، ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے، ہیٹ اسٹریس کے حوالے سے اور دیگر اسٹریس کے حوالے سے بہت ہی زبردست سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو کم بیک پیریڈ ہوتا ہے، اگر جانور بیمار ہوتا ہے تو اس کا جو کم بیک پیریڈ ہوتا ہے اپنے پرانے لیکٹیشن اور دودھ کے دوران یہ بات، اور وہ بہت ہی جلدی ہوتا ہے، یعنی ان کا کم بیک پیریڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور جو ہیفرز کی بات کریں تو ان کی جو میچورٹی ہوتی ہے وہ سم ہاؤ جو ہوتی ہے ہماری امپورٹڈ لائن کی طرح ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ جلدی پریگننٹ ہوتے ہیں، جلدی ہمارے ہرٹ کا حصہ بنتے ہیں اور وہ ایک منافع بخش کاروبار کا ہمارا حصہ بنتے ہیں۔ اور وہ جو ہیں ان کی جو نمبر آف لیکٹیشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ نمبر آف لیکٹیشنز جو ہوتے ہیں ایک امپورٹڈ لائن کے، وہ ہم کمرشل میں اگر کنسیڈر کریں تو 3 بہت ہوا تو 4 ہمیں دے جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم کراس برڈ اینیملز کی بات کریں وہ 3 4 5 6 7 8 تک جو ہے وہ لیکٹیشن جو ہے ان کی دیکھی گئی ہیں، مگر ہر لیکٹیشن پہ جو ہے وہ چاہے وہ امپورٹڈ ہو چاہے وہ کراس ہو، نمبر آف لیکٹیشنز جو ہوتے ہیں ان کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اور دودھ بھی ساتھ ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بشرطے کہ آپ اس کے جو ہے وہ ایک اچھی نیوٹریشن، اچھی فیڈ مینجمنٹ آپ نے رکھی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کروں گا کہ ان کی جو وہ کنڈیشنز ہیں جن سے ہم آج کل کے دور میں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر ہم پچھلے 5 سال یا 10 سال پہلے کی بات کریں تو وہ کنڈیشن اس وقت بھی ڈیری فارمنگ پہ ود رسپیکٹ ٹو کراس بریڈ جو اپلائی ہوتی تھیں، لیکن سم ہاؤ اگر ہم ان کو اگنور کر دیتے یا کر رہے تھے تو وہ ہمارے پھر بھی ڈیری فارمنگ جو ہے وہ ایک منافع بخش کاروبار کیا جا رہا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ کہوں، یہ جو کنڈیشنز جو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، یہ کنڈیشن لازمی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کراس برڈ سے آپ کاروبار جو ہے وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم کراس برڈ اینیمل سے یقیناً آپ کراس برڈ اینیمل سے کاروبار شروع کریں، لیکن اس کنڈیشن کو دماغ میں رکھیں کہ آپ کو اپنے جو ہرڈ میں اپنے امپورٹڈ سیمن کا، یعنی امپورٹڈ بل کا سیمن جو آپ لیتے ہیں اس کو پریگننٹ کرانے کے لیے، وہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی آپ کے لیے بینیفیشل ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے بینیفیشل ہونا چاہیے؟
اب آپ مثال کے طور پہ آپ اگر انسیمینیشن سے یقیناً جو ہے وہ واقف ہوں گے کہ انسیمینیشن پروسیس یعنی کہ جانوروں کو آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے جو پریگننٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اچھے سیمن کا تعین کرنا ہوتا ہے. اب جہاں پہ فارمر حضرات جو ہیں ہمارے مار کھائے جاتے ہیں، ایک تو وہ کراس بریڈ اینیمل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہلکا جو ہے وہ سیمن اس میں رکھوا دیتے ہیں جس سے ان کے جو آف اسپرنگ جن سے ان کے بچے آ رہے ہوتے ہیں، جن سے ان کے نیا ایک ہرڈ بننا ہوتا ہے، وہ اتنا اچھا دودھ نہیں دے پاتا اور پھر وہ کراس بریڈ تو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو آف اسپرنگ جو ان کے نئے ہرڈ کا حصہ بننے جا رہے ہوتے ہیں جانور، وہ بھی اچھے نہیں آتے، ان کی پیداوار صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ اور پیچھے کی طرف چلے آتے ہیں اور ان کو ایک اپنا کاروبار جو ہے وہ نقصان میں چلانا پڑتا ہے اور پھر ایٹ دی اینڈ اوپر کاروبار بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس اسٹیپ پہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ان کمپنیز سے رابطہ کرنا ہے جن کے سیمن جو ہیں وہ اچھے کوالٹی کے ہوں. اب اچھی کوالٹی کے سیمن وہ ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کوئی بل جو ہے وہ سیمن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انسیمینیشن کا سیمن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان کمپنی سے رابطہ کریں جن کا سیمن اچھا ہے. اب اچھا سیمن وہ ہوتا ہے کہ آپ کہ اس سے سب سے پہلے جو بل جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کی آپ کو پیٹیگری پتا ہو، آپ کو اس کی نسل کا پتا ہو کہ اس سیمن کو میں استعمال کر کے میں آئندہ آنے والے وقتوں میں کس قسم کی جو ہے وہ کی ہیفرز میں ان سے حاصل کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک تجویز دوں گا کہ جب بھی آپ ایک سیمن کا انتخاب کریں تو کوشش یہ کریں کہ اس کمپنی سے جو سیمن آپ لے رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ جن فارمرز کو آپ نے یہ سیمن دیا ہے ان فارمر سے ان کی کانٹیکٹ لسٹ لیں. آپ اس سے ہوگا یہ کہ آج جب ان سے کانٹیکٹ لسٹ آپ ان سے لیں گے تو آپ ان فارمرز کو پرسنلی جو ہے کانٹیکٹ کریں اور جائیں اور معلوم کریں کہ یہ سیمن جس نام سے میرے پاس آیا ہے یا جو میں لینے جا رہا ہوں، جس کمپنی کا میں لے رہا ہوں، کیا آپ کو اس کے آف اسپرنگ یا اس کے جو بچے آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں، میل زیادہ آ رہے ہیں یا فیمیل زیادہ آ رہی ہیں، یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر جو فیمیلز آ رہی ہیں جب وہ لیکٹیشن پہ آتی ہیں اور اس کی میچورٹی کب ہو رہی ہے، اس کا دودھ دینے کی صلاحیت کتنی ہے اور اس کا ایف سی آر کتنا آ رہا ہے، یعنی ایف سی آر فیڈ کنورژن ریشو کتنا ہے اس کا، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے ایک اچھے سیمن کا سلیکشن کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ کسی نے بھی آپ سے کہہ دیا یا آپ نے بس آپ نے کسی بھی کمپنی سے رابطہ کیا ایکس وائی زیڈ سے اور آپ نے امپورٹڈ سیمن لیا اور آپ نے جو ہے وہ اپنے جانوروں میں انسرٹ کرایا اور آپ کے پاس آف اسپرنگ آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی میری لائن جو ہے امپورٹڈ لائن اور میں نے امپورٹڈ بل کو استعمال کرتے اپنے آف اسپرنگ میں جو ہے امپورٹڈ بلڈ شامل کر لیا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. آپ بالکل بھی اس طریقے سے بس آپ نے امپورٹڈ سیمن لے کے آپ نے جانوروں کو پریگننٹ کرا دیا. دس از ناٹ دا پراپر وے. دا پراپر وے از ٹو کہ آپ اس سیمن کو ایگزامن کروائیں گے لوگوں سے، اپنی ایک سیلف جو ڈیلیجنس کریں گے آپ کہ آپ جانور فارمرز کے فارم سے وزٹ کریں گے، آپ تب جا کے آپ جو ہے ایک اچھے سیمن کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو آپ کراس بریڈ اینیمل کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے کراس بریڈ اینیمل سے ایک منافع بخش کاروبار آپ کر سکتے ہیں. until and unless you will not be successful in these current scenarios اور inflation. جس تک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ انسرٹین ہیں. آج جو فیڈ کا ریٹ کچھ ہے تو کل کا ریٹ کچھ ہوگا، پرسوں کا ریٹ کچھ ہوگا. تو اس انسرٹینٹی میں کراس بریڈ اینیمل سے منافع بخش کاروبار بالکل بھی میں کرنے کی جو ہے مشورہ نہیں دیتا. ہاں 5 سال پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا تو بالکل کراس بریڈ اینیمل سے کام کریں. آپ اسٹارٹ ضرور کریں کراس بریڈ اینیمل سے، لیکن یہ دماغ میں رکھتے ہوئے اسٹارٹ کریں آپ کہ مجھے جب جانور میرا ہیٹ پہ آئے گا اور جب وہ پریگننٹ ٹائم آئے گا تو مجھے ایک اچھے سیمن کا تعین کر کے اس کو پریگننٹ کرانا ہے تاکہ میرے جو نئے ہرڈ بنے وہ ایک اچھا اور پروڈکٹیو ہرڈ میرے پاس آئے. کہلایا جائے گا وہ بھی آپ کے پاس کراس بریڈ اینیملز ہی کہلائیں گے، لیکن ایک اچھے اور پروفیٹیبل ہرڈز آپ کے پاس جنریٹ ہوگا جس سے آپ ایک منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ ایک کراس بریڈ اینیمل سے منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کی جو کچھ نہیں تو سم کیوریز جو ہے آپ کی کافی حد تک کامیاب کرنے میں کامیاب ہوں. اور پھر بھی اگر کوئی سوالات آپ کے دماغ میں ہیں تو کمنٹ باکس میں پلیز کمنٹ کریں اور جو ہے اپنے کمنٹ کا اظہار کریں.
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی موٹیویشن کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ تو اپنے ہوسٹ ہادی حسین کو ایک نئے ویڈیو تک کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔